لا شريك له في الملك والملكوت سبحان اللہ. ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام معزز محترم علماء کرام، گرامی قدر
سامعین، مخاطبین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، خلاق عالم کا لا تعد ولا تحصى بار شکر ہے کہ اس ذات ذوالجلال والاکرام نے ہمیں زندگی میں دین کی گفتگو قرآن اور سنت کا وعظ سنانے کے لیے مہلت عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ زندگی کی اس مہلت کو میں اور آپ غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کا اس پر شکر ادا کریں۔ آج کی اس خوبصورت تقریب کا، محفل کا عنوان ہے شہدائے اسلام۔ تمہیدی طور پر آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اس دین اسلام اور دین حق کے لیے جتنی قربانی اس امت کے افراد نے دی ہے، اتنی اپنے دین کے لیے کسی امت نے قربانی نہیں۔ بلکہ یوں سمجھیں، اردو میں گفتگو ٹھیک ہے؟ اسلام کا یہ درخت، اسلام کا یہ شجر طیب سینچا ہی مسلمانوں کے خون سے گیا ہے۔ ابتدا سے لے کر آج تک اور شاید کہ قیامت تک
اس دین اسلام کے لیے اہل اسلام کو قربانی دینی پڑے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے پڑھو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جب اس دین اسلام کی دعوت دی اور جن خوش نصیب اور خوش بخت لوگوں نے داعی اسلام کی دعوت پر لبیک کہی، جب وہ پروانے اپنی شمع کے ارد گرد جمع ہونے لگے تو اس نے اوپر سے کہا خیال کرنا یہ پھولوں کا رستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ آنے والوں میں آزمائش کروں گا، میں آزماؤں گا تمہیں۔ ایک مقام پہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے احسب الناس ان يتركوا چھوڑ دیے جائیں گے ان يقولوا آمنا، یہ کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ضرور آئے گی۔ اور کیوں آئے گی؟ یہ امتحان، یہ آزمائش کیوں آئے گی؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ آج کل کی بولی میں خون دینے والا مجنون کون ہے، چوری کھانے والا کون ہے۔ آزمائش پائے گی، تم سے پہلے لوگ بھی آزمائے گئے، یہ آزمائشیں آئیں۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام مفتوح ہے، بعد میں مؤکد قانون تاکید ثقیلہ ہے۔ علماء جانتے ہیں مستقبل کا معنی بھی یہاں متعین کر رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور بے
ضرور میں تمہیں بھی آزماؤں گا، آزمائش کروں گا میں تمہاری بھی، چکی کے پاٹوں میں ڈالوں گا تمہیں بھی، کس چیز کے ساتھ، بشیء من الخوف، کبھی یوں آزماؤں گا خوف طاری کر کے، ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا، خوف طاری کروں گا، یہ اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے دروازے پہ قائم کون رہتا ہے، اور خوف آنے کے بعد اس کا دروازہ چھوڑ کر خیر کے دروازے پہ کون جاتا ہے۔ آزمائش کروں گا خوف دے کر، کچھ بشیء من الخوف والجوع، کبھی بھوک دے کر۔ آج کل کی بولی میں پاکٹ خالی کر کے، بندے کی پاکٹ خالی ہو پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جی؟ ہوتا ہے، آپ لوگ تو میرے خیال میں نہیں ہوتے، بولتے نہیں تھے، بالکل نہیں ہوتے۔ من الخوف والجوع، کبھی اقتصادی طور پر کمزور کر دوں گا، معاشی ابتری آ جائے گی، معیشت بیٹھ جائے گی، اس صورت میں بھی آزماؤں گا، ادھر رہتا ہے یا کسی اور دروازے پہ جاتا ہے۔ اگر آپ پورا نہ مانیں تو ایک جملہ کہہ دیں، اجازت ہے؟ آزماؤں گا پاکٹ خالی کر کے، اقتصادی طور پہ کمزور کر کے، میرے دروازے پہ رہتا ہے یا ورلڈ بینک کے دروازے پہ جاتا ہے۔ کوئی نہیں، قوم بے حس ہو چکی ہے، بے حسی تاریخ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر دوں گا، کم دینے لگ جاؤں گا، آزمائش کروں گا، کبھی کبھی چلتا ہوا کاروبار ٹھپ کر دوں گا۔ کیوں کروں گا؟ دیکھتا ہوں یہ اس کے دروازے پہ رہتا ہے یا پامسٹوں کے پاس جاتا ہے۔ پامسٹ جانتے ہو؟ وہ بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے، ہم جاتے ہیں ان کے پاس، جاتے ہیں، بابا یہ بھی دیکھنا، وہ پھر سلیٹ لیتا ہے، وہ چھوٹا سا بلیک بورڈ لیتا ہے، اس پہ ذائچے بنانے لگ جاتا ہے، اور اس کو کہتا ہے تیرا ستارہ گردش ہے۔ اور کبھی کبھی روڈ پہ بیٹھے ہوئے طوطے والے کے پاس چلا جاتا ہے۔ آپ کی منڈی میں ہوتے وہ طوطے والے؟ نہیں تو راول پنڈی میں بڑے ہوتے ہیں، جاؤ، وہ بیٹھا ہوا ہے، طوطا ہے، سامنے خط پڑے ہوئے، یہ گیا اس کے پاس، پیسہ دیا، اس نے طوطا چھوڑا، ایک خط اٹھایا، اس نے کھول کے پڑھنا شروع کر دیا، تیری قسمت کا ستارہ گردش ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔ اب یہ وہاں سے اٹھتا ہے، سر جھکا ہوا ہے، گھر پہنچتا ہے، بیگم پوچھتی ہے خیریت تو ہے؟ کہتا ہے ستارہ گردش ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ ہے کون؟ لا الہ الا اللہ، مان چکا ہے کہ میرا الہ اللہ ہے، اس کے باوجود اس پہ یقین کر رہا ہے۔
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے تیرے مقصود کا ستارہ، تیری قسمت کا ستارہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ او بندہ جب تو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس وقت میں نے فرشتے کو کہا لکھ دو زندگی اتنی ہے، موت کا سبب یہ ہے، رزق اتنا ملے گا۔ ہر جمعے کے خطبے میں آپ کی مسجد کا خطیب بھی ہر مسجد کا خطیب یہ پڑھتا ہے لن تموتا حتی تستکمل رزقها، کوئی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تیرا رزق جو اس نے لکھ دیا ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا۔ جو اس نے لکھا ہے وہ روک کوئی نہیں سکتا، جو نہیں لکھا ہے وہ دے کوئی نہیں سکتا۔ مومن کا تو ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے، تجھے تو کئی مرتبہ دعوت فکر دی ہے، دعوت فکر دی ہے۔ او بندہ فکر تو کرنا، ذرا غور تو کرنا، تدبر تو کرنا، سوچو بچار تو کرنا۔ اللہ پاک فرماتے مخاطب کر کے انسان کو کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ انسان کو چاہیے، انسان کو چاہیے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف ذرا دیکھ لے، ذرا خیال کر انسان کون ہے؟ آسمانوں سے بارش برسانے والا اس کا نام لو اللہ کا، اللہ کے بندوں کو سن لے گا، اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ کون ہے آسمانوں سے بارشیں برسانے والا؟ تم نبی کہو میرا پروردگار فرماتا ہے هو الذی انزل من السماء ماء، وہی ہے هو الذی، وہی ذات پاک ہے انزل من السماء ماء، جو آسمانوں سے پانی اتارتا ہے، پھر وہ پانی نیچے آتا ہے فاختلط به نبات الارض۔ مجھے شعر شور نہیں آتے، اچھی بات، اچھی بات، شعر نہیں آتے، والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون۔ لوگوں نے، پھر مولویوں نے، علماء نے، خطباء نے لوگوں کا ذہن بنا دیا شعر و شاعری والا۔ اللہ کے لیے اس ذہن کو بدلو، اپنا ذہن بناؤ قرآن سننے والا۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ نہیں کہا، بلکہ خالق کائنات نے
اپنے محبوب پیغمبر سے فرمایا ذکر بالقرآن من یخاف وعید، خاص کر نصیحت کر بالقرآن، چیز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، ماشاء قوم پھر بد ذوق ہوتی جا رہی ہے، قرآن سے ذوق بنتا جا رہا ہے، شعر و شاعری. اے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، تم میں سے بہت سے میرے بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے سید عنایت اللہ شاہ بخاری کو سنا، جنہوں نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو سنا. کوئی تسنو نہیں، قرآن صرف، کوئی تسنو نہیں، کوئی شعر و شاعری نہیں، بلکہ میں جملہ کہہ دوں تو ناراض، چونکہ آپ خطباء کو سنتے رہتے ہیں، خطیبوں پہ ڈیلاگوں پہ آپ سبحان اللہ کہنے والے برادری ہو. میں نے کبھی حضرت شادی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سے لفاظی نہیں سنی. سادہ سادہ لفظ ہوا کرتے تھے، سادی سادی بات ہوا کرتی تھی، لیکن ہوتی قرآن کے دلائل سے مزین ہوا کرتی تھی. ان کے باس کی خوبصورتی کہی تھی، یا رب کا قرآن ہوتا تھا یا میرے پیغمبر کا سچا فرمان ہوا کرتا. نہ جھوٹی روایتیں، نہ موضوع اور من گھڑت باتیں. آج کل تو ہمارا ایک پتیلا ہے، ہم کہتے ہیں جب تک مقتدی سبحان اللہ ہمارے کہنے پہ نہ کہیں کوئی مزہ نہیں آتا ہے. ہمارا حال وہی بن گیا. وہ ایک تھا نا، اس نے کہا حضرت حسین پہ بڑا ظلم ہوا رضی اللہ تعالیٰ، بڑا ظلم ہوا. ہم بھی کہتے بڑا ظلم ہوا. 10 دن پانی بند ہو گیا، کھانا بند ہو گیا، یہ شہید ہو گیا، یہ شہید ہو گیا، یہ شہید ہوا. اب وہ لگا ہوا ہے بیان کرنے، ایک بھی نہیں روتا ہے. پتہ نہیں منڈی والے پیچھے ہی ٹر گئے، ایک بھی نہیں رویا. اس نے پھر پنچھلا بدلا، کھانا بند، پانی بند، فلاں بند، فلاں بند، فلاں بند، فلاں بند. ان کی مجمع میں سے ایک بندے نے بھی ہائے وائے نہیں کی. اس نے کہا یہ تو نہیں رو رہے ہیں. اس نے کہا اتنا بڑا ظلم کیا حضرت حسین کا نسوار تو وہ خیبر پختونخوا والے انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا. اتنا بڑا ظلم، ہائے ہائے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثم شققنا الارض شقا. پروردگار عالم فرماتے ہو دیکھ انسان ذرا غیروں کے دروازے پہ جاتا ہے، ذرا جو یہ لقمہ کھا رہا ہے اس لقمے کی طرف تو دیکھنا، یہ لقمہ تجھے کیسے پہنچتا ہے، تیرے تک کیسے آیا ہے، تیرے منہ میں کیسے پہنچا ہے. کبھی تو نے غور کیا ہے، کبھی تو نے فکر کیا ہے. ہاں گھٹا گھٹ کھا جاتا ہے، کبھی تو یوں کھاتا ہے. تجھے ہاتھ دھونے کی فرصت نہیں ہوتی ہے، تجھے بسم اللہ پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے. حیوانوں کی طرح کھڑے کھڑے کھا لیتا ہے. آج کل تو ماڈرن شادی یا ماڈرن ولیمہ وہی کہلاتا ہے جہاں جانوروں کی طرح پلیٹ اٹھائے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. انسانوں کا طریقہ نہیں ہے، ناراض نہ ہونا، حیوانوں کا طریقہ چل پھر کے کھانا. انسان کو کھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کیسے کھانا ہے، اور وہ آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ پاک فرماتے یہ کھانے کی طرف ذرا دیکھ، اسی ایک لقمے کو دیکھ ذرا. تو کہتا ہے میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. رب ذوالجلال فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ
انا لمغرمون بل نحن محرومون. رب ذوالجلال فرماتے ہیں تو کہتا ہے میں زراعت کرتا ہوں، ذرا دیکھ تو صحیح نا، تو زراعت کرتا ہے ام نحن الزارعون، ہم زراعت کرتے ہیں، تو تیرے گھر میں دانے محفوظ پڑے ہوتے ہیں. جی وہ کیا اس کو گھروں میں جو رکھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بھڑولا. اچھا چلو تو ایک ہی بولی ہم بھی لوگ بھڑولا کہتے ہیں. وہ بھڑولے میں محفوظ پڑے ہوتے ہیں، ادھر سے تو نکالتا ہے، زمین میں لے جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے زمین میں دانے بکھیر دیتا ہے. ہاں تو بکھیر دیتا ہے، ہل چلا کے گھر چلاتا ہے. تو اے سی لگا کر یا پنکھا لگا کر یا لمبی چادر سر پہ رکھ کے تو سو جاتا ہے. اور بندہ کبھی تو نے غور کیا ہے، تو ڈال کے آ گیا ہے. اس زمین تو ایسی چیز ہے، اس میں تو میں نے ایسی تاثیر رکھ دی ہے، لوہا ڈال لو چند دنوں کے بعد لوہے جیسی سخت چیز کو بھی مٹی میں مٹی کر دیتی ہے. اتنی سختی میں نے اس کے اندر رکھ دی ہے، اتنی نمی رکھ دی ہے، اتنی طاقت رکھ دی ہے، لوہے کو مٹی بنا کے رکھ دیتی ہے. تیرا دانا لوہا نہیں ہوتا ہے، بڑا نرم سا ہوتا ہے، لیکن تو جب ڈال کے آتا ہے تو سو جاتا ہے. میں تیرے دانے کی حفاظت کرتا ہوں، میں حفاظت کرتا ہوں. پھر دانے میں جو اوپر ایک جھری لگی ہوتی ہے ادھر سے کومبل نکلتی ہے. ابھی تو نے دانے گن گن کے یوں کر کے رکھے ہیں، نہیں تو بکھیر دیتا ہے. میں اپنی قدرت سے دانوں کو سیدھا بھی کرتا ہوں، حفاظت بھی کرتا ہوں. پھر ان دانوں کو زمین کو میں کہہ دیتا ہوں یہ میرے بندے کی امانت ہے، اس کو مٹی میں مٹی نہیں کرنا ہے، اس کو واپس کرنا ہے. سے واپس کرنا ہے. رب ذوالجلال فرماتے ہیں تو ایک ڈالتا ہے، ایک ڈالتا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. سبحان اللہ. پھر اگانے کے بعد میں 7 بالیاں نکال دیتا ہوں، 7 پہ 7 سکے اور خوشے لگا دیتا ہوں. پھر ہر ایک میں 100 دانہ اس میں ڈال دیتا ہوں. تو ایک دیتا ہے میں 700 واپس کر دیتا ہوں. کتنی بدبختی ہے، جملہ سخت کہنے لگا مراد، کتنی نمک حرامی ہے. دیتا وہ ہے جب میں دینے پہ آتا ہوں تو اس کے نام پہ نہیں دیتا، غیروں کے نام پہ دے دیتا. یہ فلانے کا، یہ فلانے کا، یہ فلانے کا. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جانوروں میں بھی حصے بناتا ہے، یہ کھیتیوں میں بھی حصے بناتا ہے. ھذا للہ بزعمہم وھذا للشرکاء. گھر پہ آ جاتے ہیں یہ کیا کرتا ہے؟ ھذا للہ بزعمہم، اپنے زعم کے مطابق کرتا ہے یہ تو اللہ کے نام کا ہے. وھذا للشرکاء، یہ ہمارے ان کا ہے جن کو ہم نے اللہ کے سوا حاجت روا بنا رکھا ہے، مشکل کشا بنا رکھا ہے، فریاد رس بنا رکھا ہے، بگڑی بنانے والا بنا رکھا ہے، مصیبتیں ٹالنے والا بنا رکھا ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا بنا رکھا ہے، بیماریوں میں شفائیں دینے والا بنا رکھا ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا بنا رکھا ہے. کسی کو کرما والا، کسی کو فضلہ والا، کسی کو کیا بنا رکھا ہے، کسی کو کیا بنا رکھا ہے. ھذا للہ وھذا بزعمہم وھذا لشرکائنا فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ. جو ان کے نام کا ہوتا ہے اس میں سے اگر کوئی دانہ اللہ والے حصے کی طرف چلا جائے تو واپس کرتا ہے، نہیں اس کو ادھر نہیں ملنا چاہیے. اور جو اللہ کے نام کا ہوتا ہے وہ ادھر مل جائے تو پرواہ نہیں کرتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اے بندہ میں دیتا ہوں کتنے
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. پھر میں زمین کو پھاڑتا ہوں، سخت ہو جاتی ہے زمین، سخت ہو جاتی ہے. تیری جو نکلنے والی کومبل ہوتی ہے وہ بڑی نرم و نازک سی ہوتی ہے، ہاتھ لگاؤ تو مسل جاتی ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اتنی نرم، ریشم اتنا نرم نہیں ہوتا جتنی وہ نکلنے والی کومبل نرم ہوتی ہے. لیکن زمین سخت ہوتی ہے، وہ نرم ہوتی ہے، وہ تو لوہا ہو تو نکل جائے اتنی سخت ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں تو سویا ہوا ہوتا ہے، شققنا الارض شقا، میں اپنی قدرت سے زمین کو پھاڑ دیتا ہوں. کومبل نکلتی ہے، وہ اب وہ جو گھاس کا تنکا نکلتا ہے، وہ گندم کا دانہ نکلتا ہے، اگاتا ہے یا کسی اور چیز کا بیج ہوتا ہے، وہ جب اگتا ہے تو اس میں سے وہ اس کی کومبل نکلتی ہے، خوشہ نکلتا ہے. اس کا جو منہ ہوتا ہے وہ مشرق کی طرف ہوتا ہے. ادھے بندہ دن ہاں ادھا دن نہیں، اس کا منہ نہ مشرق کی طرف ہوتا ہے نہ مغرب کی طرف ہوتا ہے نہ شمال جنوب کی طرف ہوتا ہے. وہ جب نکلتی ہے اس کا منہ سیدھا کدھر ہوتا ہے؟ آسمان کی طرف ہوتا ہے. ایک اللہ والا کہتا ہے یہ جو نکلنے والی کومبل ہے اس کو کومبل نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ. کہ سیدھا منہ آسمان کی طرف کر کے یہ اپنے اس حالت کے ساتھ، اس حال کے ساتھ گواہی دے رہی ہے، گواہی دے رہی ہے. وہ گھاس کا تنکا، وہ جو کسی چیز کا اگنے والا خوشہ، وہ مدد کیا کہہ رہا ہے؟ وہ گواہی دیتا ہے، اوپر منہ کر کے کہتا ہے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. انگور پیدا ہو رہے ہیں، کھجوریں پیدا ہو رہی ہیں. پھر کیسے بناتا ہے؟ سبحان اللہ. رب ذوالجلال کہتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ. او بندہ اس کا دروازہ چھوڑ کر خیروں کے دروازے پہ جانے والے خیال تو کرنا. زمینوں کو دیکھ، فی الارض قطع متجاورات، ملے ہوئے بھی ہوتے ہیں، الگ الگ حصے ہوتے ہیں. کہیں زمین مٹیالی رنگ کی ہوتی ہے، کہیں سرخ رنگ کی ہوتی ہے، کہیں سفید رنگ کی ہوتی ہے، کہیں ریتلے ٹپے ہوتے ہیں. اور ٹپوں کے علاقوں میں جاؤ، بہاولپور کے چولستانوں میں جاؤ تو سب منڈیوں باہر نہ نکلا ہے، نکل دے اتھی ٹکے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ. لیکن اب دیکھو زمینوں کے حصے مختلف ہیں، رنگتیں مختلف ہیں، طاقتیں زمینوں کی مختلف ہیں. کہیں انگور پیدا ہو رہا ہے، کہیں کھجوریں پیدا ہو رہی ہیں، کہیں ملی ہوئی ہیں جڑیں ان کی کہیں نہیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، کہیں زراعت پیدا ہو رہی ہے، کہیں کیا پیدا ہو رہا ہے. زمینوں کے خطے مختلف، پیدا ہونے والے پھل مختلف. اللہ پاک فرماتے ہیں لیکن یہ تو ذرا دیکھو یسقا بماء واحد. ان سب کو جو پانی لگتا ہے وہ ایک ہے. ایک پانی لگ رہا ہے، کھجور پیدا ہو رہی ہے، انگور پیدا ہو رہا ہے، اس کا ذائقہ الگ، اس کا ذائقہ الگ، اس کی رنگت الگ، اس کی رنگت الگ، اس کی مٹھاس الگ. پھر انگوروں میں
کئی کئی قسموں کے ہوتے ہیں، سندر خانی ہوتے ہیں، وہ دوسرے ہوتے ہیں، سیبوں میں کتنی قسموں کے ہوتے ہیں، کھجوروں کے اندر دیکھو، اللہ سب کو مدینے لے جائے، آہستہ سے آمین کہ سب کو اللہ منڈی میں رکھے، اتھے بھی آمین تے اتھے بھی آمین، سب کو اللہ لے جائے، آمین، اللہ سب کو حج مبرور، عمرہ مبرور نصیب آمین۔ پیسے لیسن تے تساں تبدیلی دے مارے ہوئے ہو، اچھا چلو اس کا پہ پڑے ہیں ایک قوم جانے تے قوم دی تبدیلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کون سی بات ہے؟ مدینہ میں جاؤ، کھجوروں کی قسمیں دیکھو، ذائقے دیکھو، کسی میں ہڈک ہوتی ہے، گٹھلی، تو میں اردو میں تو کہنے لگا تھا، میں نے کہا آپ کی بولی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جی اچھا اس میں گٹھلی ہوتی ہے، بعض میں نہیں ہوتی ہے، بعض میں بڑی ہوتی ہے، بعض میں بالکل چھوٹی ہوتی ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پھلوں پر فضیلت دے دی ہے، مولا یہ کیوں کیا ہے؟ فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیات لقوم یتفکرون، اللہ پاک فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات اے لدلالات علی وحدانیتی، اس میں تو اس کی توحید کے بڑے دلائل ہیں، اس کی وحدانیت پہ دلالت کرنے والی چیزیں ہیں، لیکن مستفیدین کون ہوتے ہیں، فائدہ اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ فرمایا قومی یتفکرون، وہ قوم جو سوچ و بچار کرتی ہے، جو فکر کرتی ہے، غور کرتی ہے، تدبر کرتی ہے، استقرا کرتی ہے، جو ان سوچی ہے اس کی بات نہیں، یتفکرون جو تفکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، کیسے تفکر کرتے ہیں؟ رب ذوالجلال اپنی نارین کتاب میں فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، تو دیکھتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں، اس کے بنانے میں، زمین کے بنانے میں، اس کی رفعت میں، اس کی پستی میں، اس کی بلندی میں، اس کے پانی کے اوپر ٹکانے میں، اس کے اندر پھر سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، اس کا نظام الگ ہے، اس کا نظام الگ ہے، اس کا نظام الگ ہے، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں چل رہا ہے، کوئی اس میں مداخلت نہیں کرتا، یہ اس میں نہیں کرتا، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، اس میں یہ نہیں کہ چاند کو پکڑ لے، وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ، رات میں نہیں کہ وہ دن سے پہلے آ جائے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ تفکر کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدل میں اور آپ
تو سمجھتے سردیاں آ گئی، راتیں بڑی ہو گئی جی، گرمی آ گئی، دن بڑے ہو گئے۔ رب جلال فرماتے رات اور دن کا بدلنا، کبھی راتوں کا بڑا ہونا، کبھی دن کا بڑا ہونا۔ اے لوگو سوچو بچار کرنے والے، ان کو دیکھ کر اللہ کی توحید کو پہچانتے ہیں۔ سونے والا سو جاتا ہے، اٹھنے والا اٹھ جاتا ہے۔ نہیں، جو غور و فکر والی برادری اور قوم ہوتی ہے وہ ان میں تفکر کرتی ہے، غور کرتی ہے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ سوچ و بچار کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ آسمان میں، زمین کے اندر اتنا بڑا چھت ہے، ستون کوئی نہیں، اتنی بڑا فرش ہے، پانی پہ کھڑا ہوا ہے، ڈاما ڈول نہیں ہوتا ہے، ڈاما ڈول۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں جب میں نے اس کو رکھا ہے تو پھر میں نے القا فی الارض رواسیا، پھر میں نے زمین پہ پہاڑوں کو رکھ دیا ہے۔ مولا کیوں رکھا ہے پہاڑوں کو؟ فرمایا ان تمیت بکم، کہیں ڈاما ڈول نہ ہونے لگ جائے، اور اگر وہ ڈاما ڈول کرنے لگ جائے تو روک سکتا کوئی نہیں ہے۔ تمہاری دنیا کے سارے آلات جواب دے جاتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا، آج ٹھہرائی ہوئی ہے، آج ٹھہرائی ہوئی ہے، زمین کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں؟ آپ جو مرضی کرتے رہو زمین کے اوپر، گندگی کے ڈھیر ڈال دیتے ہو زمین کے اوپر، چپ کا گھٹ بھر کے یہ ساری گندگی برداشت کر رہی ہے۔ کبھی زمینداروں ٹریکٹر لے کے چلے جاتے ہو، اس کا زمین کا سینہ چیر کے رکھ دیتے ہو، اور تسا جو زمیندار کوئی نہیں بیٹھا، مہنگے بین مرندہ پہ میں سمجھے کو سارے زمیندار بیٹھے۔ چلو کبھی آتے جاتے دیکھا تو ہوگا زمینداروں کو ہل چلاتے ہوئے، وہ زمین کا سینہ چیر کے رکھ دیتے ہیں، رکھتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن وہ بیچاری گھٹ بھر کے کھڑی ہوئی ہے۔ 100 منزلہ خلیفہ برج بنا دیتے ہو، دبئی کے ٹاور بنا دیتے ہو، گھٹ بھر کے کھڑی ہوئی ہے، کچھ نہیں کہتی ہے، کتنے بوجھ ڈال دیتے ہو، کبھی اس کے سینے چیر کا نہریں نکال دیتے ہو، نہیں بولتی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے میں نے ٹھہرایا ہوا ہے، میں نے چپ کرایا ہوا ہے، اور ایک وقت آئے گا میں اس کو ہلا دوں گا کیسے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، خبریں بیان کرنے لگ جائے گی، خبریں بتانے لگ جائے گی، اس نے یہ کیا تھا۔ چھوٹے کرنے والوں بتانے لگے بیان، اور اس کو بندہ کہے گا قال الانسان ما لها، ہائے ہائے زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہے گی میں نہیں بأن ربک اوحی لها، سبحان اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى، کبھی ادھر گرتا ہے جیسے نشئی ہوتا ہے، وتری الناس سکارى، اللہ فرماتے وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ بات لمبی ہونے لگ گئی ہے، یہ تو 30 پاروں کا قرآن ہے۔ اللہ کرے ہمارا ذوق قرآن والا بن جائے۔ مجھے خوشی ہوتی مولانا احسان اللہ صاحب
آپ کو اللہ کا قرآن سناتے ہیں، آپ کا ذوق قرآن والا بنا ہوا ہے، اللہ اس میں مزید اضافہ فرمائے، مزید ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ یقین کر لو میرے بھائیو، اپنا ذوق قرآن والا بنا، اور جب قوم کا ذوق قرآن والا بن جائے گا نا، یہ قوم مصائب سے نکل آئے گی، مصائب سے نکل آئے گی۔ آج جو کچھ میرے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ یہی ہے، یہ قرآن سے دوری کی وجہ ہے، قرآن سے دوری کی وجہ ہے۔ قوم قرآن کو چھوڑ کے کہیں اور جا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے فلانے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے فلانی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں نے لکھا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں نے لکھا ہے۔ اور میرے بھائیوں، تمہیں وہ کتابیں مبارک ہوں، ہمیں اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے۔ کئی لوگ سر پہ رکھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں سر پہ نہ رکھو، اس کو کھول کے پڑھو۔ تو کوئی ایسے ترقی یافتہ لوگ ہیں مرنے کے بعد پڑھتے ہیں، نہیں سمجھا بات؟ سمجھ گئے۔ یہ ترقی یافتہ ایک قسم آگے ترقی یافتہ۔ اور قرآن مردوں کی کتاب نہیں، زندوں کی کتاب ہے۔ اور یہ زندگی ہے، قرآن، قرآن زندگی ہے، یہ زندوں کی کتاب ہے، مردوں کی کتاب نہیں ہے۔ اور میرے بھائی، چلو آپ تو نیک لوگ ہیں، میں ساری زندگی قرآن نہیں پڑھتا، ساری زندگی قرآن کے حکم پہ نہیں چلتا، ساری زندگی قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتا کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں مر جاؤں، آپ ایک نہیں دن میں 10 میرے پیچھے ختم پڑھاتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ چپ کر گئے ہو، ہم بھی چپ والا ہے، دے دے کھاتے ہو اس لیے چپ۔ نہ کھلاوے گی۔ وہ بڑی میٹھی تھی۔ اور میرے بھائی، یہ زندوں کی کتاب ہے، خدا کے لیے زندوں کی کتاب ہے۔ عرض کرنا کیا چاہتا تھا، بات بہت لمبی ہو گئی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کروں گا، خوف دے کے آزماؤں گا، بھوک دے کے آزماؤں گا، پھر تمہیں مال میں کمی کر دوں گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ایسی ایسی کمی آ جائیں گی۔ ہماری اس سوسائٹی میں ایک بڑا نام ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبت سے کہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزاری ہے، اور جو پاس آیا اس کو بھی اللہ اللہ کرنا سکھایا۔ کیا سکھایا؟ اللہ اللہ کرنا سکھایا۔ اس حد تک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بیٹا، اگر سواری پہ سوار ہو اور تمہارے ہاتھ میں جو چابک ہوتا ہے سواری کو چلانے کے لیے، اگر وہ گر جائے کسی غیر سے نہ مانگنا، غیر سے نہ مانگنا، کسی غیر کے در پہ سوال نہ کرنا، کسی اور کو نہ کہنا۔ اتنا بڑا موحد انسان، ایک اور بات ان کی نقل کرنے لگا ہوں، اور یہ بات مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں نقل کی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا بندہ ہے، اس پہ مصیبت آ گئی ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، کسی اندھو میں مبتلا ہو گیا، کوئی غم اس کے اوپر آیا ہے، کسی حزن میں مبتلا ہو گیا ہے، کوئی بلا آ گئی ہے اس کے سر کے اوپر، اس کا کوئی رشتہ دار بندہ، کوئی جاننے والا، کوئی دوست احباب میں سے کسی بڑی پوسٹ پہ ہوتا ہے، کسی بڑے عہدے پہ ہوتا ہے، اس پہ مصیبت آئی، اس نے فوراً خیال کر لیا مجھے فلاں میرا دوست اتنے بڑے عہدے پر ہے، وہ مجھے بچا لے گا، فرمایا مشرک ہو گیا۔ سمجھے ہو؟
समझ गए। 11वीं तो खाते हो उसके नाम भी, कभी उसको पढ़ भी लिया करो। हजरत रहमतुल बात सुनाने लगा, नक्सिन मिनल अमवाल, हजरत कारोबार किया करते थे, तिजारत किया करते थे। आजकल की बोली में मेरे नौजवान भाई समझेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम किया करते थे। वो गुजरे में बैठ के वो लिख लिख के लोगों को नहीं देते थे और पैसे कमाते थे। समझ गए। समझ गए हो? परवेज नहीं। सियाने बंदे हो ना, समझ जाता है बंदा। जरूरी नहीं होता है कि बंदा सब चीजों का नाम ले ले। वो ये काम नहीं किया करते थे, वो तिजारत किया करते थे। एक बंदा आया, आके कहता है हजरत वो जो कश्ती या जहाज, उसने वो बागबानी कश्ती चला करती थी। आजकल तो स्टीम के जहाज है ना, इनमें स्टीम के इंजन होते हैं, वो चलता है, फिर उसमें लाखों टन का माल ले जाता है। उसने बागबानी कश्ती हुआ करती थी, हवाओं के रुख पे चला करती थी। आज भी जाओ ना कहीं समंदर के साहिल पर, तो वो विजिट के लिए लोगों ने तफरीह के लिए रखी होती है, वो कपड़ा सा लगा होता है, जिधर हवा होती है वो जो चलती रहती है। तो एक बंदा आके कहता है हजरत वो जो माल आपका उस जहाज पे आ रहा था, वो जहाज डूब गया है। इधर नजर की, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्ता डेढ़ गुजर गया, बंदा आया, आके कहता है हजरत वो गलत फहमी हो गई, वो डूबा नहीं था, बस भंवर में आया, अब साहिल पे पहुंच गया है, चट्टी पे लग गया है, माल उतर रहा है। फिर इधर देखा, इधर देखने के बाद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुरीद बैठे हुए थे, आजकल तो मुरीद है ना, लकीर के फकीर है। उन्होंने उधर मुंह कर लिया, इन्होंने उधर कर लिया, इधर कर लिया तो इधर कर लिया। और क्यों? वजदना आबाद, क्यों दादे करे तेरा समझी कर। आज मैं एक जगह पे जाऊँ, हैदराबाद से आगे थोड़ा सा, आप यकीन करें, मैं एक नया रिवाज से, किसी की घर में फौतगी हो जाए, मैयत हो जाए, तो तीसरे दिन उसने पूरी कौम को, बिरादरी को गोश्त चावल खिलाने ही खिलाने। अगर कोई गरीब है तो सूद पर पैसे ले, लेकिन ये काम जरूर करे। किस पर? सूद तो खाना हलाल है ना, हराम फिर एक रस्म के लिए यहां तक कौन पहुंच गई। अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, अल्लाह रस्म बद से हम सब की हिफाजत करे। तो उन लोगों से बात की मैंने किया, ये तकरीबन 35-40 किलोमीटर हैदराबाद से 2-3 पहाड़ियां क्रॉस कर सीधी ढेरी की पत्नी, क्या उसका नाम था, वहां पे तो बातचीत की। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम मानते हैं ये शरीयत में नहीं है, लेकिन बाप दादे करते थे, हम नहीं छोड़ सकते। हालत देख लो, कलमा पढ़ने वाला। अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। मुरीद कहने लगा हजरत डूब जाए तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, बच जाए तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी समझ में ये फलसफा नहीं आया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ भाई, जब मुझे इत्तला मिली माल का जहाज डूब गया है, मैंने इसको देखा, कहीं गड़बड़ तो नहीं करने लग गया, कहीं किसी और तरफ तो नहीं देखने लगा उसको छोड़कर। तो जब मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह वो बरकरार था, तो मैंने उस पर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और जब पता चला माल आ गया, मिट्टी पे उतर गया, फिर मैंने इधर देखा, क्योंकि जब माल मिल जाए तो बंदा जरा इतराने लग जाता है, फख्र करने लग जाता है, गुरूर में आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है।
میں نے دیکھا کہیں اس میں اترانے والی بات تو نہیں، لیکن میں نے دیکھا وہ ادھر ہی تھا تو میں نے اس پر اس کا شکر ادا کیا. دے دے تب بھی الحمدللہ، نہ دے تب بھی. میرے استاد محترم تفسیر کے استاد تھے حضرت مولانا محمد حسین شاہ صاحب نیلوی کہو رحمت اللہ تعالی علیہ. اکثر یہ جملہ ہمیں سبق میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ علی کل حال. الحمدللہ پکا لو یار، پکا لو. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. بس اس کا شکر ادا، اس کی تسبیح کرتے رہو. جب بھی کہیں تنگی آنے لگے نا، تنگی، یہ میرا علاج نہیں ہے، یہ میرے رب نے علاج قرآن میں ذکر کیا ہے. قرآن میں ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق ہم اچھی طرح جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. جب نبی اکرم محبت سے ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی صبح میں کوئی پتہ نہیں، 1 بجے تک کوئی پتہ نہیں ہے جی، کوئی پتہ نہیں. اگلی سانس کا بھی پتہ. اب تو گاڑی سفید ہو گئی ہے. جاءکم النذیر، یہ ڈرانے والا بھی آ گیا ہے. ٹائم ہے، پتہ نہیں کس موڑ پر زندگی کی شام ہو. اللہ ایمان کے ساتھ سب کو. اب تو اونچی آمین. مولوی کی تو آپ دل سے نہیں کہتے، وہ بیچارہ ہر روز تمہاری دعائیں مانگتا رہتا ہے. مولوی کا شالا ہر بنجن مولوی، یہ تباہ و برباد. اتنا مولویاں ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا. اور ڈیروں پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے بات رس کرتا. 70 سال ہو گئے یا 72 جی؟ 73 ہو گئی. 74 ایئر میں آپ کے ملک میں کتنے صدور آئے، کتنے وزیر اعظم آئے. آج تک ایک ملک کا صدر مولوی بنا، ایک ملک کا وزیر اعظم مولوی، بیڑا غرق مولوی. سمجھ میں نہیں آتی خدا کی قسم. میں یہ جملہ سوچتا رہتا ہوں، نہ تم نے کسی کو وزیر اعظم بنایا نہ صدر بنایا، اور بیڑا غرق. اپنی بیڑے تے بن کے بہ کے سوچائے وہ جس ٹائم بھکے تے سوکھے لیتے ہو، مڑ کے بعد مول کے فلسطین شروع کرتے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں ہم. مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ مانا کرتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ، میرا پیغمبر میں ڈاڈھا جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. آپ کا سینہ مبارک ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، ان کے مقولوں کی وجہ سے، ان کے قول قال کی وجہ سے تنگ ہونے لگ جاتا ہے. او میرے بھائیوں، او میرے بھائیوں، قرآن دعوت فکر دیتا ہے. سینے میں تنگی ہونے لگ جائے غم کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو کسی اور کے دربار پہ، کسی اور کے مزار پہ، کسی غیر کے دروازے پہ فریاد کے لیے نہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے.
نہیں جانا ہے، کہاں پہ جانا ہے، کدھر جانا ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے، رہنمائی کر کے کہتا ہے اگر تنگی آ جائے اور کچھ نہیں کرنا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، قرآن علاج بتا رہا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سبح بحمد ربک، سبح بحمد ربک، سینہ تنگ ہو جائے علاج ہے، جتنی تنگی آئے اتنی اس کی تسبیح کرو، ادھر سے تنگی آئے تیری زبان پہ جاری ہو جائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تو عیبوں سے پاک ہے، تو کمزوریوں سے پاک ہے، تو نقصوں سے پاک ہے، تو عیبوں سے پاک ہے، اللہ تو شریکوں سے فسبح بحمد ربک، تسبیح کر، لا الہ الا اللہ اس کی حمد کر، الحمدللہ کے وظیفے پڑھ۔ تیرے دل میں تنگی آئی ہے یہ کام تو نے کرنا ہے، اور کیا کام کرنا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، ادھر تنگی آنے لگ جائے ادھر تو سجدوں میں گرتا چلا جا، سجدوں میں اضافہ کرتا چلا جا۔ علماء کی بولی علماء جانتے ہیں یہ امر ابقاء کے لیے آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ پہلے بھی میری تسبیحیں پڑھتے ہیں، آپ بھی میری تسبیحیں پڑھتا رہ میرا پیغمبر، پہلے بھی تو میرے سجدے کرتا ہے، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اب بھی میرے ہی سجدے کرتا رہ میرا پیغمبر۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ پہلے بھی ساری عبادتیں تم میرے لیے کرتا ہے، بدنی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، کوئی بھی عبادت ہو، ہر قسم کی عبادتیں تم میرے لیے کرتا ہے۔ اب تنگی آنے لگی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، یہ امر بھی ابقاء کے لیے آیا، میرے پیغمبر عبادت کرتا رہے اپنے رب کی۔ جملہ قرآن کا ہے، قرآن کا ہے، میرا نہیں ہے، کسی ملا کا نہیں ہے، کسی عالم کا نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ عبادت کرتا رہے اپنے رب کی حتیٰ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے۔ موت کے بعد بندہ عبادت کا مکلف نہیں رہتا ہے، اللہ سمجھ دے دے جو کہتے ہیں قبر میں پڑھتے ہوتے ہیں، اللہ سمجھ دے۔ آمین آمین کہہ دو یا آمین۔ اتنا غصہ نہ کیا کرو کسی پر، خدا کے لیے دل میں نرمیاں رکھو، دل میں غصہ رکھو، ہاں وہ بھی آدم کے بیٹے ہیں، اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عرض کرنے لگا تھا یہ جو دین اسلام ہے اس کی آپ یاری خونوں سے ہوئی ہے، دین اسلام کی آپ یاری میرے رب نے مسلمانوں کے خون سے کی ہے۔ جب بھی ضرورت پڑی ہے آزمائشیں آئی ہیں، کبھی کبھی مال میں کمی ہے کہ خوف آ گیا ہے، بھوک آ گئی ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، بندہ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے کڑیل جوانی ہے، جوانی پہ چڑھ رہا ہے، مد بھری رہی ہے، اس کے اعضاء مضبوط ہو رہے ہیں، باپ کہتا ہے میرا مستقبل ہے، وہ اوپر سے بھیج دیتا ہے نکال لو اس کی روح۔ نقص من الاموال والانفس والثمرات، باغ ہرے بھرے ہوتے ہیں، پھل لگا ہوا ہے، زمیندار جاتا ہے اس کو دیکھتا ہے بڑا دل میں خوش ہوتا ہے، دل میں خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا کرنا ایسے ہوتا ہے کہ وہ سارے کا سارا باغ ختم ہو جاتا ہے، پھل ٹوٹ کے گر جاتا ہے، کبھی کیلا پڑ جاتا ہے، کبھی ساتھ میں کھڑے کھڑے خوش کر کے رکھ دیتا ہے، کبھی اولے برسا کے اس کو گرا کے رکھ دیتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
رب ذوالجلال کہتے ہیں میں ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں ڈالوں گا. ہاں ہاں جو آ رہا ہے اسلام کی طرف, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگا ہے, آ رہا ہے. جو پروانے شمع ختم نبوت کے ارد گرد جمع ہونے لگے ہو, میں یہ کام کروں گا. آگے اللہ کیا کہتے ہیں, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ہے ان کے لیے جو کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں صبر. بھی یہ نہیں مصیبت آ گئی, ہم آ گیا, 3 دن گزر گئے, 4 دن گزر گئے, اب حضرت صاحب خاموشی سے بیٹھے ہیں جی, اب بس میں صبر کر رہا ہوں. الصبر عند صدمۃ الاولى اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا گزر ہوا, ایک بوڑھی اماں قبر کے پاس کھڑی ہے, اس کا بیٹا فوت ہے, وہ بیچاری رو رہی ہے, زور زور سے رو رہی ہے, ہائے ہائے کر رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا پیچھے سے, آپ جا رہے ہیں, وہ اماں رو رہی ہے, آپ نے فرمایا صبر کر. اب اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, اس کی زبان سے کرا ہاں, اب میں اپنی بولی میں ترجمہ کنورٹ کرنے لگا ہوں. میرا مرا ہے نا, تمہارا مرا ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا نا. اس نے نہیں دیکھا میں یہ بات کس کو کہہ رہی ہوں. وہ صحابیہ ہے, ولیہ ہے, لیکن پیچھے سے گزرتے ہوئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دینے کے باوجود بھی اس کو پتا, اس کو پتا, اس کو پتا کتنا پھپھر ہے ہمارا. پتہ نہیں آپ کے ہاں ہے کہ نہیں, ہمارے تو کہتے قبرستان کے ذرا دور سے گزرا کرو, قریب سے وہ پہچان لیتے ہیں کون کون جا رہا ہے. ایک اور جملہ کو میں کہتا ہوں, دہراتا ہی نہیں ہوں میں, اچھا نہیں لگتا ہے جملہ کہتے ہیں. آج کل میڈیا کا دور ہے, یہ سارا کچھ نچوڑ نچاڑ کے اس میں گھسے رہتا ہے. وہ ولیہ ہے, کھڑی ہے, زندہ ہے, بہت بھی تھوڑے تو مرن تو بعد ہی دیکھنے لگتا ہے. ہمیں دنیا میں رہتے آنکھوں سے اندھا بھی ہونا, مرنے کے بعد دیکھنے لگتا. اللہ ہدایت نصیب آمین. دل سے آمین کہو, آمین. آپ دل سے کہیں گے انشاءاللہ کسی نہ کسی کو ہدایت مل جائے گی. آمین. اب آپ سے گزر گئے, اس کو کسی نے کہا پتہ ہے یہ بات تم نے کس کو کہی ہے؟ کہا نہیں, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, تو نے ان کو کہا. بیچاری بھاگی 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں گئی, معذرت معافی مانگنے لگ گئی. اللہ کے پیغمبر اب میں صبر کروں گی. آپ نے فرمایا اماں صبر تو وہ ہوتا ہے جیسے غم آیا اس نے کیا کر لیا, یہ صدمہ اولا. جیسے ابتدا میں غم آیا پھر وہ غم اپنے اندر لیا, کسی سے شیئر نہیں کیا, اپنے غم کا تذکرہ بھی کیا تو کس سے کیا؟ کس سے کیا؟ او یوسف علیہ السلام, یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے جانے لگے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا, یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اور میرے بیٹو کنان سے مصر جا رہے ہو, رستوں میں شہر آئیں گے, دیہات آئیں گے, قصبے آئیں گے, گلی آئیں گی, ڈیروں پہ گزر ہوگا, دیکھتے چلے جانا. فتحسسوا من یوسف واخیہ, او میرا پردیسی یوسف آپ سے جدا ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کتنا دکھ ہوتا ہے,
اس کو ڈھونڈتے چلے جانا، اس کے بھائی بنیامین کو ڈھونڈتے چلے جانا۔ وہ بیٹے کہتے ہیں ابا جی کدھر یوسف یوسف کر رہے ہو؟ اور ثابت ملا ہے اب کہاں یوسف ملے گا؟ آپ نے فرمایا او میرے بیٹو میں اپنے غم کا کسی سے تذکرہ نہیں کرتا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ کسی سے شیئر نہیں کرنا ہے، کس سے کرنا ہے؟ اور آ جائے فصبر جمیل۔ صبر جمیل کا معنی یہی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے غم کا کسی سے بھی تذکرہ نہ کرے۔ اندر میں قزیم قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اندر ٹھیک ہے۔ عرب یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس اسلام کے درخت کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے اہل ایمان نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں۔ وہ قربانی وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ ہے، ایک خاتون ہے جس نے اس اسلام کی آبیاری کی اپنی جان آفرین کے سپرد کی ہے، اور کتنی مظلومانہ شہید ہوئی ہے۔ اس کے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کو ابو جہل نے اونٹ کے دو اونٹوں کے ساتھ باندھا، ایک اونٹ کو ادھر چلایا ایک اونٹ کو ادھر چلایا، میری ماں سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ باندھ کے چلانے لگا، اس نے کہا سمیہ رضی اللہ عنہ اب بھی وقت ہے، پلٹ جا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ، اس دین کو چھوڑ دے، آقائی دین پہ آ جا۔ حضرت سمیہ نے فرمایا ابو جہل اب کہنے لگا ہے جب اس نے جنت کے 8 دروازے کھولے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے، ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اصبروا علی یاسر ان موعدکم الجنہ۔ آل یاسر صبر کرنا، میں اللہ کا نبی تمہیں جنت کی بشارت۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر کبھی زندگی رہی انشاءاللہ کسی نہ کسی شہید کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔